मरतबा फिर अनवार रमज़ान की इस खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान निदा सैफ़ी आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। और मैं अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ करा चुकी थी, लेकिन एक और मेहमान भी अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं सेट पे, उनकी तारुफ की तरफ भी चलूँगी। आप सुप्रीम कोर्ट बार के फॉर्मर सदर भी रह चुके हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, बड़े ज़बरदस्त स्पीकर भी हैं, सीनियर रहनुमा है। साथ ही साथ उनकी तरफ चलते हैं, यासीन आज़ाद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम यासीन आज़ाद साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपका भी बेहद शुक्रिया कि आप भी हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले जी आज के मौज़ूआत की तरफ जाएंगे नाज़रीन। जैसे कि आपको मालूम है कि आज हमने दो मौजू अपने इंतखाब किए। एक तो जैसे कि आपको पता है कि ग़ज़वा बदर का दिन है आज, और दूसरा अम्मा हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा के वसाल के हवाले से भी के दिन के हवाले से भी आज गुफ्तगू होगी। सबसे पहले मैं ज़रा अल्लामा सज्जाद शबीर रिज़वी साहब आपकी तरफ आऊँगी, और मैं चाहूँगी कि थोड़ी सी बात पहले कर ली जाए वसाल के हवाले से, और ख़ास तौर पे अम्मा आयशा की पर्सनैलिटी के हवाले से। और जैसे कि हम ख़वातीन के किरदार पे, उनके रोल पे तो गुफ्तगू करते आ रहे हैं पूरे महीने में। जब हमने अम्मा खदीजा के हवाले से बात की, फिर हमने बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के हवाले से बात की, मैं चाहूँगी आज इस हवाले से भी थोड़ी सी बात हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिदा, जैसा कि आपने फरमाया और कुरान का ये हुक्म है कि नबी की जो अज़वाज हैं वो उम्मत की माएँ हैं, लिहाजा यहाँ कुरान की नस ये आ गई कि उम्मत की माओं का एहतराम जो है वो हम पर फ़र्ज़ और लाजिम है। और जहाँ तक बीवी साहिबा के फ़ज़ाइल और मनाक़िब का आपने फरमाया, तो यहाँ मैं अर्ज़ करूँगा कि सरकार की 13 अज़वाज मुतहरात या बाज़ किताबों में 15 अज़वाज मुतहरात हैं, मगर अलमिया ये है कि हम सिर्फ़ जो है वो 2 उम्महातुल मोमिनीन का तज़किरा करते हैं, या जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का करते हैं, या हज़रत बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा करते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि तमाम अज़वाज मुतहरात जो हैं वो हमारे लिए काबिल एहतराम हैं और वो हमारी माएँ हैं। तो सबकी सीरत और सबकी ज़िंदगी सब ने ही स्ट्रगल की है, मगर आज के मुसलमान को सिवाय 2 या 3 के लोगों को जो है वो उनका नाम तक नहीं मालूम है। जहाँ तक आपने बीबी साहिबा की बात की, तो अगर बीबी न होती तो बहुत सी ऐसी बातें थीं जो हम तक जो है वो नहीं पहुँच सकती थी। और एक तो ये कि शेख मोहम्मद अब्बास कुम्मी ने मफातिह जिना में लिखा है कि हम जो ये शबे बारात जो है, बारात की शब मनाते हैं, ये एहसान है बीबी साहिबा का उम्मत पे कि सरकार एक रात को जो है अंधेरी रात में चले तो उम्महातुल मोमिनीन जो है आपके पीछे पीछे चली उम्मत को बताने के लिए, और देखा कि सरकार जो है जन्नतुल बकी पे जो है वो दुआ मांग रहे हैं, आप वापस तशरीफ़ ले आईं और आराम फरमाने लगी। सरकार जैसे ही तशरीफ़ लाए, सरकार को भी मालूम था, कहा कि आप मेरे पीछे पीछे आई थी, कहा मैं देख रही थी कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप जो है वो कब्र पे दुआ मांग रहे थे, तो आपने फरमाया कि आज बारात की शब है। तो ये एहसान है उम्मत पे बीबी साहिबा का कि उन्होंने ये उम्मत को बताया कि आज जो है वो बारात की शब है। इसी तरीक़े से आप जो है वो गुफ्तगू फरमा रही हैं बाबा जान से, और हज़रत अली अलैहिस्सलाम का गुज़र हुआ तो आपने बात को जो है वो क़ता कर दिया, रुक गई। तो बाबा ने पूछा कि उम्महातुल मोमिनीन से कि आपने बात को क़ता क्यों किया, तो बीबी साहिबा ने फरमाया कि सामने से अली गुज़र रहे थे और मैंने सरकार से सुना है कि अली के चेहरे को देखना इबादत है। तो बीबी के बहुत ही मनाकिब और फ़ज़ाइल हैं, यकीनन काबिल एहतराम बीबी हैं और सबसे कमसिन अज़वाज मुतहरात हैं। तो हमें ज़रूरत है कि आज की तमाम ख़वातीन को इनकी ज़िंदगी का मुताला करें और इनकी स्ट्रगल को देखें। और चूँकि यहाँ हमारी भाभी जो है बैठी हुई हैं, NGO का काम करती हैं, यकीनन ये अज़वाज मुतहरात जितनी भी हैं, इन्होंने सिर्फ़ जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने या बीबी आयशा सिद्दीक़ा ने स्ट्रगल नहीं की। तमाम जितनी भी अज़वाज मुतहरात थीं हमारे लिए न सिर्फ काबिल एहतराम हैं बल्कि हमारी माओं का दर्जा रखती हैं। इन सब की हिस्ट्री को हमें न सिर्फ पढ़ना चाहिए बल्कि
عوام الناس تک، خواتین تک ان کو پہنچانا چاہیے، اس لیے کہ ان کی زندگی تمام کی صحیح کہہ رہے 13 ازواج مطہرات ہیں یا 15 ہیں جو بھی ہیں، سب کی زندگی ہماری تمام خواتین کے لیے نمونہ عمل ہے۔ بہت اچھی بات، بہت خوبصورت بات کی۔ مفتی وسیم صادق بندگی صاحب آپ کی طرف آؤں گے اور چاہوں گی کہ آپ بھی اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال لیں، پھر آگے مہمانوں کی طرف جاؤں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آج آپ کا یوم وصال ہے، اور ویسے تو آپ کے شخصیت پر گفتگو کے بہت پہلو ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج ہم خواتین کے کردار کے حوالے سے ان کی زندگی کا پہلو لیتے ہیں، کیونکہ ایک بہت سوال اٹھایا جاتا ہے کہ آیا اسلام خواتین کو کیا حقوق دیتا ہے، کیا رائٹس ہیں، ان کے اختیارات کیا ہیں، وہ کیا کر سکتی ہیں، کیا نہیں کر سکتی ہیں۔ دیکھیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ زوجہ محترمہ ہیں جو ایک معلمہ بھی ہیں، جنہوں نے باقاعدہ سلسلہ تعلیم، اور وہ سلسلہ تعلیم جو آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا، اس کو آگے باقاعدہ پھیلایا۔ آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمیں بہت سارے ایسے مسائل جو کسی اور ذریعے سے نہیں معلوم ہو سکتے تھے، یعنی ازدواجی زندگی کے مسائل، گھریلو مسائل، وہ سارے کے سارے ہمیں آپ کی ذات سے ملے ہیں۔ اچھا، آپ نے تعلیم کا ایک سلسلہ بنا رکھا تھا، کم و بیش 200 کے قریب اصحاب رسول آپ سے احادیث روایت کرتے ہیں۔ یہ ہے خواتین کا کردار۔ اسلام نے انہیں حق دیا کہ اگر آپ کے اندر قابلیت ہے، آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں، تو اسلام آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے، شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے۔ تو زوجہ محترمہ سرکار نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں، وہ تعلیم کا ایک سلسلہ جاری رکھتی ہیں، اور آپ ان اصحاب رسول میں آتی ہیں، یعنی کم و بیش 1.25 لاکھ سے زیادہ اصحاب رسول ہیں، لیکن ان میں سے 6 اصحاب وہ ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روایت کیا، اور جس کے ذریعے ہمارے پاس علم دین کا ایک بہت بڑا حصہ پہنچا۔ تو ان 6 اصحاب کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا شامل ہیں، جنہوں نے 2210 احادیث روایت کی ہیں، یعنی احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہمارے تک پہنچتا ہے۔ تو یہ دیکھیں آپ، خواتین کے کردار میں آپ دیکھیں، یعنی ہماری خواتین کو یہ چاہیے کہ وہ آپ کو رول ماڈل بنائیں، اور دیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے سلسلہ دین کو آگے بڑھایا۔ اچھا، آپ بہت بڑی فقیہ ہیں، بہت بڑی مجتہدہ ہیں، اور بہت بڑی معلمہ ہیں۔ آپ قرآن کے معانی اور مطالب اور وہ مفاہیم بیان کرتی تھی جو کسی اور کے ذہن میں نہیں آتے تھے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ جب آپ بیان فرماتی تو اصحاب رسول بھی انہیں سن کر کہتے تھے کہ اچھا، قرآن کا یہ بھی اس آیت کا معنی ہو سکتا ہے، اس سے یہ بھی مفہوم اخذ ہو سکتا ہے۔ اتنی اللہ نے آپ کو بصیرت عطا فرمائی تھی، اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی زیادہ محبوب زوجہ ہیں، کیونکہ آپ خود فرماتی ہیں کہ میرے پاس یعنی میں کسی بھی حالت میں اگر حضور کے ساتھ ہوتی تھی تو اللہ کی طرف سے وحی کا نزول ہوتا تھا، یہاں تک کہ اگر ایک لحاف میں بھی ہوتی تھی وہاں بھی جبرائیل امین وحی لے کر آتے تھے۔ اور ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ آپ حضور علیہ السلام کے ساتھ موجود ہیں، جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو میرا سلام کہیے۔ اچھا، جب سلامتی کا وہ آپ کے پاس پیغام آتا ہے تو آپ بھی آگے جواباً حضور علیہ السلام سے یہ عرض کرتی ہیں کہ میرا بھی جبرائیل امین کو سلام کہیں، اور کہیں کہ اللہ ان کو رحمتیں برکتیں عطا فرمائے۔ تو یعنی آپ وہ ہیں کہ جن پر اللہ کی طرف سے سلامتی آتی تھی۔ اگر یہاں میں ایک مثال دے دوں کہ اگر کوئی بڑے لیول کا بندہ کسی کو سلام کہہ دیتا ہے تو دیکھیں وہ اپنی ذات میں پھولے نہ سمانے والی بات ہوتی ہے کہ مجھے فلاں کا سلام آیا ہے۔ جس پر رب کی طرف سے سلامتی آتی ہو ان کا مقام، اور آپ کی ایک ایسی فضیلت ہے جو کسی اور کو نہیں ملی ہے، کیونکہ جب سرکار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آخری لمحات میں سرکار کا سر اقدس آپ کی گود کے اندر موجود تھا، اور آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ جہاں آج روضہ رسول موجود ہے، جہاں پر قبر رسول موجود ہے، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارک ہے، یعنی جہاں آپ قیام پذیر ہوتی تھی، اب قیامت تک کے لیے مومنین وہاں ایک مطلب تمنا اور آرزو لے کر جاتے ہیں کہ وہاں روضہ رسول بن گیا، اور آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضور علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو جو سب سے آخری چیز آقا علیہ السلام کے دہن مبارک کے اندر آئی وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لعاب دہن تھا، یعنی آپ نے آخری لمحات میں
اپنے دانتوں سے مسواک کو نرم کر کے حضور علیہ السلام کو دیا. آپ مسواک فرما رہے تھے, آپ کا لعاب دہن حضور علیہ السلام کے دہن مبارک کے اندر گیا, اور یہ آخری چیز تھی جو آپ کے دہن مبارک میں آئی. یہ آپ کا اعزاز ہے, یہ آپ کا شرف ہے. آپ کی سادگی اور آپ کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ آپ ہمیشہ روزے سے رہا کرتی تھی, اور جتنا بھی مال آپ کے پاس آتا تھا وہ آپ جو ہے مخلوق خدا کے اندر تقسیم فرما دیا کرتی تھی. جیسے کہ آج ہمارے ساتھ محترمہ بھی یہاں پر تشریف فرما ہے, اور خدمت خلق کے جذبے سے ایک سلسلہ ہے. تو یہ سلسلہ ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں نظر آتا ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ان کی بارگاہ میں کم و بیش 1 لاکھ مالیت کا جو ہے وہ مال بھیجا, تو صبح سے شام تک آپ نے بیٹھ کر سارا رائے خدا میں تقسیم کر دیا. خود روزے کی حالت میں ہیں, جب افطار کا وقت آیا تو آپ کی خادمہ آپ کے لیے افطار کے لیے سوکھی روٹی لے کر آتی ہیں. یعنی آپ کے پاس مال بہت آتا تھا, لیکن وہ سارا کا سارا خدمت خلق میں آپ خرچ کر دیا کرتی تھی. آپ نے ایک مرتبہ یہ آرزو کی, تمنا کی, حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ کے رسول, جس طرح دنیا میں مجھے زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہے, میں یہ چاہتی ہوں کہ جنت میں بھی آپ کا ساتھ اسی طرح ملے. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ بے شک آپ کو یہ ساتھ ملے گا, لیکن 2 کام آپ نے ہمیشہ کرنے ہیں, جس میں خواتین کے لیے بڑا جو ہے نا وہ سمجھیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 کام کرتے رہنا. پوچھا وہ 2 کام کیا ہیں؟ فرمایا ایک تو یہ کہ کبھی اپنے کل کے لیے کھانا نہیں بچا کے رکھنا, اور دوسرا فرمایا, یعنی یہ توکل کی اعلیٰ ترین مثال ہے, رب کی ذات پر ایسا توکل ہو. اور دوسرا فرمایا جو کپڑا بدن پر پہنتی ہو, کبھی اس کپڑے کو اس وقت تک نہ چھوڑنا جب تک اس میں پیوند نہ لگ جائے. یعنی دیکھیں, کپڑوں سے شخصیت نہیں بنتی ہے, تقوی سے بنتی ہے, پرہیزگاری سے بنتی ہے, سنت رسول پر چلنے سے. تو آپ نے ہمیشہ اس کو اپنا شعار بنا کے رکھا ساری زندگی. کیا خوبصورت, کیا خوبصورت. جی عرض کروں گا جی کہ کسی کو بھی جو ہے اس کو لباس سے نہ پہچانا جائے, بلکہ اس کو علم سے پہچانا جائے. کیا خوبصورت بات. واہ, بالکل. آگے بڑھوں گی جی, اپنے مہمانوں کی طرف تھوڑا چلتی ہوں, ان سے بھی بات کرتی ہوں. اور عالیہ سارم برنی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. خواتین کے حوالے سے جیسے کہ بات ہو رہی ہے, خواتین ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتی ہے, اور ہمیشہ جیسے کہ میں نے آغاز میں بھی کہا کہ ہم بہت عام طریقے سے زندگی میں سنتے ہیں, اور یہ مثال بہت عام ہوتی ہے کہ جی ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. آپ اس کو کس طرح سے دیکھتی ہیں, اور خواتین رول ماڈل کس طرح سے ہیں آج کل, آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ جو گفتگو ابھی سنی, روح ایمان سب تازہ ہو گیا. بے شک, مکمل بات ہو گئی یہاں پر. اب مزید کہنے کو دنیا میں کچھ باقی نہیں رہا. ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ ہماری نسبتیں تو ان سے جا کر ملتی ہیں کہ خالی ان کا نام لے لیں تو آنکھوں میں عقیدت ہے اور آنکھوں میں آنسو بھی ہیں. کہ کیا ہم ان کے پیروں کی دھول بھی بن سکیں گے؟ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ دائیں بائیں ساری دنیا میں ڈھونڈتے پھریں کہ کوئی رول ماڈل مل جائے؟ ہمارے لیے تو رب کی کیا کرم نوازی ہے کہ اسلام اتارا, اور کیا کرم نوازی ہے کہ ہمیں اجازت دی کہ ہم اسلام میں داخل ہو گئے. یہ مکمل ہو جاتی ہے بات. یہاں پر رہ گئی عورت کے پیچھے مرد کا ہونا یا مرد کے پیچھے عورت کا ہونا. یہ تو خوش نصیبی ہے, یہ دنیا کا حسین ترین رشتہ ہے جس کو ڈومیسٹک وائلنس اور کہیں پہ ہے بھی ہمارے ملک میں, اور جہاں نہیں ہے وہاں شور و برپا بہت زیادہ ہے. ہمارے پاس یہ کہا جاتا ہے کہ عورت گھر سے باہر نکلے یا گھر سے باہر نہ نکلے. ارے عورت تو تب گھر سے باہر نکلا کرتی تھی, یا تب تجارت, اگر گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی, اگر ہم بی بی خدیجہ کا نام لیتے ہیں تو وہ تو تجارت کرتی تھی, اور تجارت بھی اس لیول کی کہ جو آج کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. ہم آج کی عورتیں کس غم میں ہم گھلے جا رہی ہیں. اللہ نے کون سی چیز ہے جو ہمارے لیے آسان نہیں کر دی ہے, اور کون سا کام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, ان کے اسوہ حسنہ میں ہم کو نظر نہیں آتا. تجارت ہو, کام ہو, ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. صرف ایک چیز کی اللہ نے پابندی لگائی ہے, اپنی 4 دیواری, حدود حربہ, اپنی عزت کی صرف حفاظت کرنی ہے. اس کے علاوہ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو پھول رکھا ہے. اور جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم مرد کے پیچھے ہیں, بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے بہت اعزاز بخشا کہ سالم صاحب کی زندگی میں شامل ہوئی, ان کے سفر میں ان کا ساتھ دیا, اور اللہ کرے گا انشاءاللہ مرتے دم تک میں ان کا ساتھ دوں گی. اللہ تعالیٰ مجھے اس بات کی اجازت دے. لیکن بات یہ ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ میں بھی بلند انہی کی وجہ سے ہوئی ہوں.
मैं जो इतना सारा काम करती हूँ, इतने मुश्किल जगहों पे ऐसे टास्क कर जाती हूँ, इस इत्मीनान पर कि मेरे पीछे मेरा शौहर मौजूद है। अगर मैं कोई बात करती हूँ तो मेरी मजबूती के लिए, मेरी सदाकत के लिए, मुझे संभालने के लिए वो पीछे मौजूद है। ये कौन सी औरतें हैं जो रोड पर आके हुकूक मांगती हैं? हुकूक तो हमें 1400 साल पहले मिल गए, और इतने बेहतरीन हुकूक मिल गए कि उसके बाद मजीद हमें किसी हक की जरूरत नहीं है। अब अगर हम उन हुकूक की बात करेंगे जो दरअसल हमारी सस्ती आजादी है, औरत की सस्ती आजादी है। औरत को अगर महफिल की शमा बनाया जाए तो ये एक सस्ती आजादी है। औरत को अगर तितली बनाया जाए तो ये एक सस्ती आजादी है। एक मजबूत एम्पावरमेंट तो औरत की ये है कि वो अपने घर में महफूज हो। काम करना कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमने जब बीबी खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जिक्र कर दिया तो मुस्तनद हो गई बात कि काम करने की इजाजत मौजूद है। जब औरत को यह कहा जाता है कि नाकिसुल अक्ल है, इससे क्या बात करनी, तो बीबी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जो वो हमारा सारा दौर हमारे जहन में आता है कि कौन उनसे नहीं सीखता था। इल्म का समंदर थी, उन्होंने क्या क्या नहीं सिखाया। तो बात यह है कि हम किस कश्मकश में पड़े हैं। हमारी इज्जत, औरत की इज्जत, मर्द की इज्जत, इंसान की जब पैदा हुआ तो वो बाइज्जत ही था। ये तो माशरे में एक तसादुम जो पैदा किया है औरत मर्द का, तो माशरे में बिगाड़ पैदा करने की कोशिश की है। इस बिगाड़ को संभालने की जरूरत है। हमें अपने 4 महरम रिश्तों को बहुत मोहब्बत से अपने साथ रखना है, और उन 4 महरम रिश्तों ने भी हम औरतों को बहुत मोहब्बत से अपने साथ रखना है। बाप, भाई, शौहर, बेटा, हसीन रिश्ते हैं, इनसे कभी मुकाबला नहीं करना। जब बात इंसान की है तो औरत और मर्द बराबर हैं, और जब बात रिश्तों की आएगी तो हमें ना अपने बाप से मुकाबला करना है, ना भाई से, ना शौहर से, ना बेटे से। वो हमारे घर पर हों, शौहर के तो जूते दहलीज पर पड़े हों, उसके गंदे कपड़े उसके पहने हुए आपके घर में अगर मौजूद हैं तो किसी की मजाल नहीं हो सकती कि आपके घर की तरफ देखे। हम किनके पास सुकून तलाश करना चाह रहे हैं? ना महरम रिश्तों की तरफ। हम किस निकाह के लिए, क्योंकि अभी बहुत सारी तहरीकें चलती हैं, निकाह पर बहुत सारी बात होती है। निकाह हमारी मजबूती है। निकाह के बाद हम अपनी जिम्मेदारी, अपने औलाद की जिम्मेदारी एक मर्द पर डालते हैं, और बड़े कॉन्फिडेंस से डालते हैं। वैसे तो शायद हसरत ही करते होंगे कि कोई मर्द हमारी जिंदगी में ऐसा भी आए जो हमारी जिम्मेदारी उठाए, जो हमारी औलाद की जिम्मेदारी उठाए। हम बहुत ब्लेस्ड औरतें हैं। और ना तो तालीम औरत पर अल्लाह ताला ने ऐसे ही फर्ज कर दी जैसे मर्द पर। मैं कहती हूँ कारोबार अभी हमने जिक्र कर दिया, अकल का भी हमने बता दिया। तो तकलीफ किस बात की है, दुख किस बात का है? जायदाद में हमारा हिस्सा दुनिया अगर गस्ब करती है, अगर हमारे अपने महरम रिश्ते गस्ब करते हैं, ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हूं और मैं चीजें देखती हूं कि गस्ब करते हैं, लेकिन इसमें मजहब का कोई लेना देना नहीं। अल्लाह ने तो एक एक चीज की तकसीम बता दी। अगर हमारे महरम रिश्ते उसको नहीं देते तो वो नाजायज करते हैं। कानून की बालादस्ती कर दीजिए, मजहब में तो कोई कहीं कोई कबाहत नहीं है, और जो जिसका हक खाता है उसको उसका जवाबदेह होना पड़ेगा। लेकिन एक इंसान की गलती, एक महरम रिश्ते की गलती के बाद अगर आप कहिए ऑल मेन, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इस माशरे में एक से एक अच्छा मर्द भी है, एक से एक अच्छी औरत भी है। तो बुराई और अच्छाई को अलग अलग कीजिए, लेकिन माशरे में ये तसादुम पैदा ना कीजिए। हर काम कीजिए लेकिन उस दायरे में रहते हुए जिसकी इजाजत अल्लाह ने दी है, हम उसी में महफूज हैं। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी बात कर रही हैं आप आलिया भाभी। और डेफिनेट सी बात है, असर हाजिर में जो इस तक मौजूदा सूरत हाल बनी हुई है उन फैक्टर्स पे भी रोशनी डाल रही थी जो हम देख रहे हैं आजकल। मुख्तलिफ किस्म की तहरीकें उठ चुकी हैं, और मैं खुद भी उस सारी चीज़ों को बिल्कुल बिलीव नहीं करती। और जिस तरह की बात हो रही होती है, क्योंकि जैसे कि हम सब यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं इस मुबारक महीने में भी कि ख़वातीन को तो राइट्स आज से 1450 साल पहले मिल गए, तो अब तो किस चीज़ की बात है और क्या मामला है। बहरहाल इस पर भी मजीद भी आगे मैं उनसे बात करती हूँ। अच्छा, हमारे मेहमान यासीन आज़ाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। यासीन साहब आपकी तरफ होंगे। यासीन साहब, एक तो रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद, और कैसे गुजर रहे हैं रोज़े? अल्लाह का करम है। और अब तो आपकी सियासी जो मसरूफियत है वो और भी बढ़ गई होगी, क्योंकि अब तो आप इक़्तिदार में आ गई आपकी पार्टी। देखिए, ये रमज़ान का महीना है। हाँ। और रमज़ान का महीना हमें इस बात का हुक्म देता है कि आप सब्र व तहम्मुल से काम लें। हाँ जी। बदकिस्मती इस मुल्क की ये है कि आपने पाकिस्तान बनाया तो एक नारा दिया ला इलाहा इल्लल्लाह का, जिसकी वजह से तमाम मुसलमानों को आपने कोशिश की कि आपने अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम के मुताबिक मामलात को आगे लेके चलना है।
عالم اکرام اور میری بہن نے بھی بڑے ڈیٹیل سے بات کی ہے. میں تو سمپل یہ کہتا ہوں کہ اسلام میں خواتین کے حوالے سے جو بات چیت ہو رہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مقام ہمارے مذہب نے خواتین کو دیا ہے شاید ہی کسی مذہب نے دیا ہو. جس احترام سے اسلام اس بات کی تبلیغ کرتا ہے کہ خواتین کو کیا درجہ دینا ہے، ان کا کیا احترام کرنا ہے. میرے رب نے ایسے رشتے بنائے کہ ماں کا رشتہ بھی بنایا، بہن کا رشتہ بھی بنایا، بیوی کا رشتہ بھی بنایا. اور یہ وہ رشتے ہیں جب بن جاتے ہیں تو انہی کے حساب سے ان کا احترام کیا جانا ضروری ہے. اس طرح انہوں نے ابھی کہا، میں بھی یہ بات کہتا ہوں کہ اسلام ہمیں اس بات کی تبلیغ دیتا ہے کہ آپ معاشرے کے اندر خواتین کا احترام کریں، خواتین مردوں کا احترام کریں، اور ان رشتوں کو پہچاننے کی کوشش کریں جو رشتے ہمارے مذہب نے ہمیں دیے ہیں. ذرا اس بات سے اندازہ کریں کہ جب ماں کی بات آتی ہے تو ہر بیٹا یہ بات کہتا ہے کہ میری ماں جیسا کوئی آدمی نہیں ہے. ہاں جی، رائٹ. بالکل. اور بہن کی بات آتی ہے تو ہر بھائی کہتا ہے میری بہن جیسا کوئی آدمی نہیں ہے. بیٹی کی بات آتی ہے، ہر ماں کا باپ کہتا ہے میری بیٹی جیسا کوئی نہیں ہے. یہ درس کہاں سے ملا؟ یہ سب کہاں سے ملا؟ یہ قرآن پاک سے ملا جو مکمل ضابطہ حیات ہے. چونکہ عالم دین بیٹھے ہیں، میرا پروفیشن الگ ہے، لیکن میری جو اپنا ذہن کہتا ہے یا جو میرا اپروچ ہے میں اس کے حساب سے یہ بات کر رہا ہوں. ہمارے ہاں معاشرے میں سب سے بڑی خرابی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم پریکٹیکلی باتیں بہت کرتے ہیں لیکن ہم عمل نہیں کرتے. صحیح. میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ سپوز مذہب کے معاملے میں چلے جائیں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد میرے نزدیک کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں رہتی. صحیح. لیکن صورتحال ہماری سوسائٹی میں یہ بن گئی کہ مختلف قسم کے تفرقوں کے اندر ہمیں بانٹ دیا گیا. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. میں علماء اکرام کی موجودگی میں یہ بات کہنا پسند کروں گا کہ سب سے پہلے وہ چیزیں جو فرض کی گئی ہمیں اس کی تبلیغ کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ چیزیں جو فرض ہیں یہ آپ نے ہر حالت میں پوری کرنی ہیں. صحیح. بہت خوبصورت. اور پھر اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کی سیرت ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. بے شک. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اپنی لائف میں جو دیکھا ہے کہ تبلیغ بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت لوگ کھل کے بات کرتے ہیں، لیکن جو عملی جمع پہنانے کی طرف جو ہے نا، پریکٹیکل سٹیپ جس کو آپ کہتے ہیں، وہ مجھے نظر نہیں آتا. صحیح. بے شک. کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو اگر کوئی آدمی میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے تو ہر آدمی اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. بے شک. لیکن فرض کیا نماز فرض ہے، ہمیں دیکھنا پڑے گا کتنے لوگ فرض نماز کو ادا کرتے ہیں. واہ کیا خوبصورت. ہم نے یہ دیکھنا ہوگا جس طرح حضرت عائشہ کی بات ہے کہ ان کے نقش قدم پہ چلنے کی ہم کتنی کوشش کرتے ہیں. بالکل. ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جو سیرت و کردار ہے ہم ان کے پاؤں کی خاک ہیں، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی کوشش کریں. لیکن پرابلم پتہ کیا ہو گیا، جس طرح ہر پروفیشن سے تعلق رکھنے والے لوگ جب ڈسکشن میں حصہ لیتے ہیں تو وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں. پوائنٹ آف ویو میں جب آپ آتے ہیں تو پھر ایک قسم کا ڈفرینسز کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی یہ کہتا ہے کہ خواتین کا مسجد میں جانا جائز ہے، کوئی کہتا نہیں ہے. بہتر علماء اکرام بتا سکتے ہیں کہ ان کو جانا ہے یا نہیں جانا، میں اس پہ بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا. لیکن علماء اکرام کی موجودگی میں میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ ہمارا اور آپ سب کا یہ فرض ہے کہ ہمیں اس بات کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ تبلیغ کریں اس انداز سے جو عام آدمی سمجھ سکے. صحیح. بالکل. جو عام آدمی سمجھ سکے، تاکہ معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں، جس طرح ابھی انہوں نے کہا کہ ہماری سوسائٹی کے اندر خواتین کے اندر جو ایک قسم کی اس وقت گروپنگ سامنے آ رہی ہے، اور کچھ کو ان کا کچھ خواتین کا ڈیمانڈ کچھ ہے، کچھ کا کچھ ہے. یہ کس نے کیا؟ یہ صورتحال کس نے پیدا کی ہے؟ یہ خواتین نے خود نہیں کی، یہ ہمارے لوگوں نے خود
اپنے آپ کو تقسیم کرنے کی کوشش کی. یہ بہت اچھی خوبصورت بات کریں, یہیں سے اس بات کو مکمل بھی کروں گی, اور یقینی طور میں عمل کہتے ہیں نا کہ عمل سے بنتی ہے زندگی, جنت بھی یا جہنم بھی. تو ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں, کمرشل بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو یہیں سے بہت اچھی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے ہمارے مہمانوں کے ساتھ اور علماء کرام کے ساتھ, اس کو وہیں سے جاری کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.